بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جناب عبدالغفار صاحب، جن کا تعلق جامپور جو تحصیل ہے ڈیرہ غازی خان کی، اور ساتھ ہی ان کے آگے ضلع راجن پور بھی ہے۔ اپنا عبدالغفار صاحب جامپور کے کچے کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے سماجی ورکر ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب عبدالغفار صاحب۔ شکریہ جناب بتائیے گا، اس وقت آپ کے علاقے کے چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار صاحب، اپنے علاقے میں کوئی کام کروا رہے ہیں یا واٹس ایپ یا تصویروں تک ہی سب کام چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رمضان صاحب، آپ نے مجھے اس چینل اپنے چینل کے لیے دعوت دی۔ اور دیکھیں، اس حکومت کو تو ابھی چلے ہوئے کوئی سال ڈیڑھ سال ہی ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی خاص پیش رفت ہمیں نظر نہیں آئی۔ کچھ علاقوں میں کوئی کام کروایا ہوا انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں یا ڈویژن ڈی جی خان کے اندر، تو وہ تو چل رہے ہیں، کچھ رکے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے سریکی بیلٹ ہے اس کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ اور ہاں جی، جو سریکی علاقے ہیں، جو سریکی بسیب ہے، ہمارا کاشتکار ہو گیا، لوکل باڑی ہو گیا، ان کے اوپر تو کوئی بھی حکمران، کوئی بھی ذمہ داران توجہ ہی نہیں دیتے، کیونکہ آپ اس ایریے کی بناوٹ کو سمجھیں کہ آپ کو ایک طرف پختون لگتا ہے، آپ کو ایک طرف بلوچ لگتا ہے، ایک طرف آپ کو سندھی لگتا ہے، لیکن یہ جو غریب عوام ہے ہماری سریکی، اس کی تو توجہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی آج تک ایم پی اے ایم این اے بنا ہی نہیں ہے۔ جو اس کی ڈویژن ہوتی ہے الیکشن لڑنے کی، وہ ایسے غلط طریقے سے کی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ جیت ہی نہیں سکتا اگر کوئی لوکل بندہ کھڑا ہو جائے اس الیکشن میں۔ یعنی جو اصل سرائکی ہیں ان کو تو یہ ٹکٹ ہی نہیں دیتے، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا؟ جی بالکل، یہ آپ دیکھ لینا کہ اس میں ہمارے ووٹوں کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پہاڑوں کے پتھر بھی ووٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگ شہری آبادی کو جو ہماری کچے دریائی علاقے کی آبادی ہے اس کا دیا آپ ہمیں نہ دیں ووٹ، ہمیں تو پہاڑ کے پتھر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں لگاری صاحبان جو ہے وہ ہمارے ایریا سے لڑ رہے ہیں، ان کے آبا و اجداد لڑتے رہے ہیں، 70 سال سے وہ الیکشن جیت رہے ہیں، وہ ہم کھلم کھلا لائیو چینل پہ کہتے ہیں ہم تو سریکی نہیں ہیں، ہم بلوچ ہیں۔ یعنی ہیں وہ حقیقت میں ہے تو وہ بلوچی، یعنی سرائکی لوگوں کو تو وہاں ٹکٹ ہی نہیں دیا جاتا۔ اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرائکی صوبہ بنا دیا جائے۔ کیا سرائکی صوبہ بنا دیا گیا تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں، ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات کا بھی اندیشہ ہے کہ ہم انسداری نظام میں پیسی نہ جائیں۔ جو سندھ کے اندرون سندھ کا حالات ہے، وہاں پہ سارے یہ وڈیرا لوگ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں تو اپنے پنجابی بھائیوں سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن ہمیں یہ پہاڑ والوں سے کوئی امید نہیں ہے خاص کر۔ یعنی بزدار صاحب، آپ کا کہنے کا مقصد ہے بزدار صاحب اور دیگر جو بلوچ رہنما جو وہاں سے الیکٹ ہوتے رہے ہیں ان علاقوں سے، جن کی جو ہر حکومت میں رہے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے، عوامی کام جو ہیں وہ نہیں کرتے؟ جی، کچھ تھوڑے بہت کیے، کوئی کسی کا گٹر بنوا دیا، کسی کی سولنگ بنوا دی، کسی کو کھمبا دے دیا، وہاں اپنا فیتا لگا کے چلے گئے، یا کچھ ترقیاتی وہ کاموں کا جو ہے نا بجٹ آ گیا، رول گیا، اس کی کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، 2 3 سال پڑے رہتے ہیں۔ کوئی پل بنوائی، کھدائی کر کے چلے گئے، وہ پہلے تو ہے نہیں یہ پروجیکٹ اتنے بڑے بڑے، لیکن کوئی خوش نصیبی سے مل گیا تو اس کو بھی تکمیل تک نہیں پہنچاتے یہ لوگ۔ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ بھئی بزدار صاحب جو بہت زیادہ کام کروا رہے ہیں اپنے علاقے میں، ڈی جی خان کے اندر بہت زیادہ کام کروا رہے ہیں، آپ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسے کام نہیں ہوئے جو بزدار صاحب نے کروائے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے کام کہیں کہیں پہاڑی علاقوں میں کروا رہے ہیں جو ان کے آبائی علاقے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق۔ ہاں جی، عمران خان صاحب نے تو کوئی وہ اپنا جو صحت کارڈ ہے وہ تو ایک اچھی بات ہے، اس نے ضلع راجن پور سے افتتاح کیا ہے اس کی تقسیم کا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ وفاقی بجٹ کا ہے، لیکن ہمیں لوکل گورنمنٹ سے اتنی کوئی خاص کوئی چیز اس وقت تک نمایاں نظر نہیں آئی۔ سکولوں کا حال دیکھ لیں آپ، ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ عبدالغفار صاحب کا کہنا ہے کہ اس حکومت میں
ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو قابل ستائش ہو. حکومت کو چاہیے, عثمان بزدار صاحب کو چاہیے کہ اور نہ صحیح تو اپنے علاقے کو ہی صحیح, اپنے علاقے کے عوام کو صحیح ایک کوئی کام کر کے دکھائیں. اور جو لوگ وہاں مہاجر 35% لوگ رہ رہے ہیں جو سرائے کی ہیں, اگر وہ الیکشن میں الیکٹ نہیں ہوتے تو ان کو ایڈوائزر ہی ان کے نمائندگان کو بنایا جائے تاکہ یہ لوگ مطمئن ہوں آپ کی حکومت سے, آپ کے نظریات سے, نہ کہ ایک آپ جس طریقے سے ان لوگوں کو ایک کونے پر لگا کر رکھیں گے, یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے اور وہ ایک بڑا سانحہ بن جائے. میں عثمان بزدار صاحب آپ سے, وزیر اعظم پاکستان آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہاجرین جو ہیں 35% جو سرائے کی لوگ ہیں وہاں, ان کے لوگوں کو ایڈوائزر, کم سے کم ایڈوائزر بنایا جائے اور ان کو فنڈ دیے جائیں, نہ کہ ان فنڈوں کو جو گورنمنٹ کے استعمال کر رہی ہے پہاڑی علاقوں میں لگایا جائے. نہیں جناب, یہ پورے پاکستان کے فنڈ ہیں, پورے پنجاب کے فنڈ ہیں, انہیں عوام تک پہنچایا جائے.